حق کے لیے رسول اللہ کی شریعت، امامت، دین، ان کی تعلیم کو بچانے کے لیے حسین کی طرح سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ صرف حسین کا نام استعمال نہیں کرنا ہے، لیکن حسین کی تعلیمات کے ساتھ جب رہیں گے تو پھر ملے گا۔ کیا بس آخری شعر پڑھ کے میں قرآن کی جو آیت تلاوت کی اس کے حوالے سے، قبر میں میزان میں، قبر میں میزان پہ کوثر ہو یا کہ پلسرات، قبر میں میزان پہ کوثر ہو یا پلسرات، کام آئے گی اسد کو تیری الفت یا حسین، کام آئے گی اسد کو تیری الفت یا حسین، منتظر ہے اس کی خاطر باغ جنت یا حسین، جس کے دل میں آپ کی ہوگی محبت یا حسین۔ قرآن پاک کی میں نے جو اس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں دو چیزوں کا بیان ہے، بولیے، حق اور باطل کا بیان۔ حق اور حق الگ ہے، باطل الگ ہے۔ حق اور باطل ایک نہیں ہیں، اگر یہ ایک ہوتے تو پھر الگ الگ اللہ ان کو بیان نہ کرتا۔ یہ دو چیزیں ہیں، بولیے، اور ان کو اپنی اپنی جگہ پر اللہ نے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اعلان فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، بولیے، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ، باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ۔ اونچا آپ نے، مجھے لگ رہے تھک گئے جلدی سے، کتنی چیزیں بولیے، حق اور باطل، یہ دو چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے لیے فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو الگ رکھو، باطل کو الگ رکھو، سچ کو الگ رکھو، جھوٹ کو الگ رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے۔ اب یہ تو ہم پڑھتے سب لوگ ہیں، لیکن شہید اعظم کو آج ہم یاد کیوں کر رہے ہیں؟ فضائل اہل بیت آپ نے سنے ہوں گے، میں شہید اعظم کانفرنس کا مین پیغام جو ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فضائل اہل بیت، اس میں ہم کیا بیان کریں؟ اس میں جب رب نے خود اہل بیت کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے، جب قرآن نے واضح فرمایا ہے اے اہل بیت میں نے تم کو پاک کر لیا ہے، اب ان کی پاکی کون بیان کر سکتا ہے؟ اب ان کی عظمتیں کون بیان کر سکتا ہے جن کی عظمتیں خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے؟ متعدد آیات میں اللہ نے واضح الفاظ میں ان کی عظمتیں، ان کی برکتیں، ان کی فضیلتیں اور ان کا مقام اللہ نے خود بیان فرما دیا، اور اب دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے ان کا وہ مقام بیان کرے جو رب نے خود بیان کر لیا ہے۔ لیکن وہ آیت میں دہرانا چاہوں گا کہ رب نے خود فرمایا اے اہل بیت، رب چاہتا ہے کہ تم سے تمام رجس دور کرے۔ اب رجس میں بہت ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، جھوٹ رجس ہے، کفر رجس ہے، شرک رجس ہے، زنا رجس ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، بدکاریاں رجس ہیں، اللہ نے اپنے عذاب کو بھی ایک جگہ رجس کہا ہے، نافرمانی بھی رجس ہے، شراب بھی، اس کو بھی رجس کہا گیا ہے، خمر کو اللہ نے قرآن میں رجس کہہ دیا ہے۔ اب رجس کے الفاظ قرآن میں متعدد جگہ بیان ہوا اور الگ الگ معنی کے ساتھ، لیکن رب نے کہا اے اہل بیت تمام رجس کو میں نے تم سے دور کر دیا، سارا رجس میں نے تم سے دور کر دیا، صرف دور نہیں وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تمہیں خوب پاک کر لیا۔
تطہیرہ کی تاکید کے ساتھ لایا کہ میں نے تمہیں خوب اللہ نے تمہیں پاک کر لیا ہے۔ اب اہل بیت کا مقام ہے، پاک کرنے والا کون ہے؟ اونچا بولیے۔ اب جب پاک رب نے کر لیا تو ناپاکی ان کے قریب کیسے آ سکتی ہے؟ تھوڑی توجہ۔ اہل بیت کی پاکی کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، خود ارشاد فرمایا اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک کرے گا، تم سے ہر قسم کی کا رجس دور کرے گا، ہر قسم کا رجس دور ہو جائے گا۔ اب رجس کی میں نے بتا دیا تقریباً 12-14 جگہ پر قرآن میں رجس کا لفظ الگ الگ معنی میں آیا، لیکن جتنی بھی رجس کے معنی ہیں ناپاکیاں ہیں اللہ نے کہہ دیا تم ان سے میں نے تم کو دور کر دیا ہے، بلکہ وَيُطَهِّرَكُمْ اللہ نے تمہیں خوب پاک کر دیا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جس کو رب نے پاک کیا ہوگا، جس کو رب نے، اب اس کی پاکی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پیغام ہے لوگوں، جس کو رب نے خود پاک کر لیا اور خود کہہ دیا کہ میں نے تمہیں پاک کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پاکی کا دنیا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لوگوں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، پتہ چلا حسین ہو حسن ہو، جلدی سے حسین ہو، حسین بھی اہل بیت میں ہیں، حسن بھی اہل بیت میں ہیں، اب علی اور فاطمہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن آج شہید اعظم کے نام سے کانفرنس ہے، زیادہ ادھر ادھر جانے کا مناسب موقع نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے آپ سے پھر میں سوال کرنا چاہوں گا، جن کو رب نے کہہ دیا میں نے پاک کر لیا، میں نے پاک کر لیا، اب بتاؤ ان کی پاکی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے، حسین کا ہر قدم پاک، حسین کی ہر نظر پاک، حسین کی ہر بولی پاک، حسین کا ہر خیال پاک، حسین کا ہر سوچ پاک، حسین کا ہر ارادہ، حسین کا ہر ارادہ، حسین کی ہر خواہش، کیونکہ رب نے کہہ دیا میں نے پاک کر دیا ہے۔ اب بتائیے جب حسین کربلا میں گئے پاک ارادوں کے ساتھ گئے ہیں، جب حسین کہاں پہنچے؟ کربلا میں پہنچے، تو ماننا پڑے گا جب رب نے کہہ دیا میں نے خود پاک کر لیا ہے تو حسین کا کربلا میں جانا پاک ارادوں کے ساتھ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ حیدری، 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 کیا بات ہے؟ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آتا ہے حسین نے ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ بہت سارے لوگ، کیونکہ دو چیزیں ہیں، رخصت ہے، عزیمت ہے۔ جب اسلام میں آپشن موجود ہے رخصت پہ عمل کر سکتے ہو، اگر ظالم حاکم آیا، جابر حاکم آیا، ظلم کرنے والا حکمران آیا، آپشن موجود ہے۔ اسلام میں بتانا چاہوں گا، رخصت پہ عمل کرو، فتنے سے بچو، خون ریزی سے بچنے کے لیے، اپنے جان و مال و عیال کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے رخصت پہ عمل کرو، ظالم حاکم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ بلکہ اسلام اتنا آسان ہے، اگر اپنی جان بچانے کے لیے کبھی کلمہ کفر تک کہنا پڑے گا، دل اس پر مطمئن نہ ہو، زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں علماء بیٹھے، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ زبان سے یہ لفظ بول سکتے ہیں، کفر کا لفظ، مگر اس پر یہ شرط ہے کہ آپ کا دل اس پر مطمئن، دل سے نہ، زبان سے مجبوراً آپ کہہ سکتے ہو، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا ہے حسین
رخصت کا آپشن تو موجود تھا، تم نے رخصت پہ عمل کر کے خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی کیوں نہیں بچایا؟ اے حسین، جب اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے رخصت پہ عمل کرنا اجازت دے دیا ہے، اے حسین، اے شہید اعظم، بتا تم نے ہاتھ دے کر کے خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی کیوں نہیں بچایا؟ تو اگر آپ بیدار ہیں تو میں حسین کی بات سنا دوں گا۔ لوگوں، یہ ہمارا سوال ضرور ہے حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حسین تو بھی بچ جاتا، تیرے 72 بھی، علی اصغر 6 مہینے کا بچہ بھی بچ جاتا، علی اکبر بھی، پورا خاندان بچ جاتا اگر تم نے رخصت پہ عمل کیا ہوتا۔ ظالم حکمران ہے، اجازت ہے خون ریزی سے بچنے کے لیے، جان و مال، اپنی عزت کو بچانے کے لیے رخصت پہ عمل کر لے، ہاتھ دے دے۔ حسین کا ایمان بڑا جواب سنو، کہتے رخصت پہ عمل کرنے والے وہ تو کر لیں گے، لیکن حسین کا رخصت پہ عمل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لوگوں سنو، میں نے جب سوال کیا ادھر سے جواب ملا، ہو سوال کرنے والے، شہید اعظم کانفرنس میں آنے والے، تمہارا سوال صحیح ہے، مجھے بھی اپنے بچے پیارے تھے۔ ہر کسی باپ کو، ماں کو اپنے چھوٹے معصوم بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن حسین نے بتا دیا رخصت پہ عمل کرنے والا کوئی اور ہوتا، اور انہیں تو کر بھی لیا کیونکہ اجازت تھی رخصت پہ عمل کرو۔ میں نے کہا حسین تو تنہا کیوں مخالف ہوا؟ پیار سے اونچا نہیں بول رہے آپ۔ میں نے کہا حسین رضی اللہ عنہ یہ پورا مجمع سننا چاہتا ہے، یہ دیوانے جانکاری حاصل لینا چاہتے ہیں۔ حسین، جب سب نے یزید کے ساتھ جبرن ظلمن، تم نے کیوں اکیلے مقابلہ کیا؟ حسین کے نادانی کی بات کر رہا ہے، میں اکیلے نہیں تھا، میں اکیلے نہیں تھا۔ میں نے کہا حسین پھر بتا، کہتا اگر میں اکیلے ہوتا تو یزید اتنا سٹریس میری بیعت پہ نہ کرتا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اگر میں تنہا ہوتا یزید جبرن مجھ پر زیادہ زور بیعت لینے کے لیے نہ ڈالتا۔ میں نے کہا حسین ہمیں آسان لفظوں میں سمجھا، کہتا سن، سب نے یزید کی بیعت کی، چاہے ظلم کے طور پر، چاہے جبرن کی ہے، لیکن یزید کا نام و نشان مٹ گیا۔ اتنے لوگوں نے بیعت کی پھر بھی نام نہیں رہا، اور یزید جانتا تھا اگر کوئی بیعت نہ کرے، بس حسین بیعت کرے، یہ کافی ہے میرے لیے، یہ کافی ہے میرے لیے۔ اس کو پتا تھا مجھے کوئی مانے یا نہ مانے، اگر حسین نے مجھے مان لیا سب نے مان لیا، اگر حسین نے ٹھکرایا پوری دنیا بھی۔ یہ گاڑی ہے، میں نے بار بار کہا وہاں پارکنگ میں ہے، یہ AA5429 شاہد صاحب کی گاڑی پھنسی ہے، وہ نکالیں مہربانی کر کے، یہ بار بار پرچی میرے پاس آ رہی ہے، یہ اچھا نہیں ہے بار بار بیچ میں بولنا، لہذا گاڑی سائڈ کر لیں۔ جی جی سبحان اللہ، سبحان اللہ،
शहीद आजम यूं ही नहीं है। किबला सईद साहब ने नाम बड़ा प्यारा रखा, शहीद आजम, शहीद अजीम नहीं। मैंने सवाल किया, हुसैन जरा बताइए, कहते हैं लोगों मेरा हाथ देना कोई मामूली बात नहीं। हुसैन ने बता दिया, मेरा हाथ देना या न देना इसकी अहमियत तुम क्या जानो, हुसैन जानता है। तुम्हें क्या पता लोगों, हुसैन का हाथ देना या न देना इसमें क्या राज छुपा हुआ है, इसमें पीछे क्या है। मेरा हाथ देना इसका मतलब ये था, ये नबी ने खुद हाथ दिया है, क्योंकि मेरे लिए नबी ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन के लिए मेरे नबी ने फरमाया मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। सुनिए सुनिए, और जिस माँ ने दूध भी पिलाया था उस माँ को भी नबी ने कहा था फातिमा तुम बदा तुम मिन जसदी, ये भी मेरे जिस्म का टुकड़ा है। पता चला हुसैन का हाथ देना सीधे नबी का हाथ देना था, हुसैन का इनकार करना नबी का इनकार करना, क्योंकि जब नबी ने खुद कह दिया हुसैन मैं हूं, मैं हुसैन हूं, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। ऐ लोगों, अगर मैं हाथ देता इसका मतलब ये था मैंने इस शराबी को मान लिया, इस कासिब को मैंने मान लिया, इस फासिक को मैंने मान लिया, इस जाबिर को मैंने मान लिया। अगर मैंने उसको मान लिया होता तो दुनिया हुसैन को दलील बना के कहते चलो शराबी के पीछे नमाज जायज है। अगर हुसैन हाथ देता, नहीं समझे, अगर हुसैन हाथ देता लोग कहते शराबी के पीछे जायज है। हुसैन ने जब पढ़ी, हुसैन ने जब पढ़ी, हम क्यों ना पढ़े। और लोगों बहुत ने सिर्फ हाथ ना दिया बल्कि मेरे नबी की इमामत को बचाना था। बहुत खूब, बहुत खूब। हुसैन का हाथ न देना ये कोई तमाशा नहीं है, इसके पीछे नबी की इमामत का मसला था। आज शराबी इमामत पे चढ़ते, मुक्तदी से कहा जाता इसको इमाम क्यों मानते, कहते हुसैन ने मान लिया। नहीं समझे, नहीं समझे। बताओ, जिन्होंने बैत की उनका चर्चा हो रहा है या जिसने बैत नहीं की उसका चर्चा हो रहा है? क्यों? इसलिए कि वो हक पे हजारों ने बैतें की, जालिम के हाथ में हाथ दिया, लेकिन कोई उनको दलील बना के शराबी के पीछे नहीं मानेगा नमाज पढ़ना। अगर हजारों ने उसके हाथ पे हाथ दिया है, लेकिन हम कहते हैं हम शराबी को इमाम नहीं मानेंगे, फासिक को इमाम नहीं मानेंगे, फाजिर को इमाम नहीं मानेंगे। जवाब मिलता है क्यों नहीं मानोगे? हम कहते हैं हुसैन ने करबला में यही सिखाया है। अब इतना बर्दाश्त हुसैन का करना, मुझे ये कहने में कोई कबात नहीं, सब्र भी कांपता होगा। हुसैन को देखकर सब्र भी थरथरा होगा। जो हुसैन 72 अपने साथियों को उनकी लाशें पड़ी हुई है। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम।
او لوگو حسین نے سب کچھ لٹایا لیکن دین بچایا. پیار سے حسین کی محبت میں ذرا سبحان اللہ. حسین نے سب کچھ لٹایا لیکن دین بچایا. حسین نے سب کچھ مٹایا لیکن اسلام کو بچایا. حسین نے کربلا میں علی اصغر کے 6 مہینے بچے کو بھی پیش کر لیا لیکن نبی کی امامت کو بچایا ہے. کہا او یزیدی آجا, تو حسین کو ڈرا نہیں سکتا ہے, تو حسین کو ڈرا نہیں سکتا ہے. میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس نبی کو تنہا عرب کی سرزمین پہ ظالموں نے ڈرایا. ابو طالب کے پاس آئے. او ابو طالب, نبی کے چچا, ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں, اس کو بولو ہمارے بتوں کی مخالفت بند کرو ورنہ تمہارا انجام خراب ہوگا. ابو طالب آ گئے. او میرے بھتیجے, یہ تمہارے دشمن ہیں, ماریں گے, ختم کریں گے, پیٹیں گے, آپ یہ باتیں کرنا چھوڑ دو. میرے نبی نے کہا میرے چچا, اگر ایک ہاتھ میں مجھے یہ سورج رکھیں گے, ایک ہاتھ میں چاند رکھیں گے, تب بھی میں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا رہوں گا. کیا بات ہے حضرت, بہت خوب سبحان اللہ. تب بھی پیغام پہنچاتا رہوں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. او لوگو, یہ کوئی اور نہیں تھا, یہ وہ حسین تھا جس کو کربلا ہی کے لیے پالا گیا تھا. پیار سے اونچا نہیں آپ نے بولا, بڑا پیارا جملہ میں دے رہا ہوں. بہت خوب. دنیا کے لوگوں کو بچے ملتے ہیں نا, وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو جائے گا, میری خدمت کرے گا, میرا سہارا بنے گا, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ چلائے گا. ہر کوئی والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے. لیکن بتاؤ, جب ایک طرف حسین پیدا ہوئے, دوسری طرف فضل آ گئی, اس بچے کو نبی کے پاس لایا, کہا ہے وے حبیب یہ بیٹا فاطمہ کے ہاں پیدا ہوا. میرے مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے آقا کیا بات ہے, آپ کیوں رونے لگے؟ کہا یہ حسین ہے, مجھے ابھی جبریل آئے اور کہا اس امت, یہی تیری امت اس کو شہید کرے گی, اور اس جگہ کربلا کی مٹی بھی میرے ہاتھ میں لائی ہے. اب جواب دے دو. لوگ بچوں کی پرورش کرتے ہیں, یہ بڑے ہو کے ہمارے خدمت گزار بنیں گے. اب حسین کی پرورش کس لیے ہو رہی ہے؟ کربلا کے لیے ہو رہی ہے. مجھے کہنے دو, فاطمہ اپنے بچے حسین کو دودھ پلا رہی ہے, بڑا کر رہی ہے, پرورش کر رہی ہے, کس لیے کر رہی ہے؟ بولو لوگو, کربلا کے لیے. علی حسین کو گود میں لے رہے ہیں, کس لیے پال رہے ہیں؟ او لوگو مجھے کہنے دو, میرا نبی حسین کو سینے سے لگا رہے ہیں, اپنے کندھوں پہ چڑھا رہے ہیں, خود اپنے منہ سے چبا کر کے حسین کے منہ میں ڈال رہے ہیں. کہنے دو مجھے, میرا مصطفیٰ حسین کی پرورش کر رہے ہیں, لیکن کس لیے؟ بولو. بڑے بدبخت لوگ ہیں کچھ, کہتے ہیں نبی حسین کو بچا نہیں پائے. میں نے کہا بدبختو, حسین کو نبی نے بچانے کے لیے نہیں پالا. نہیں سمجھے؟ پیش کرنے کے لیے. حسین کو نبی نے بچانے کے لیے نہیں پالا, دین کے بچانے کے لیے, کٹانے کے لیے پالا. اور اس کا حق حسین نے کربلا میں ادا کر دیا. اور ابھی عنوان چالی نہیں رہا, میں آگے تھوڑا کر لوں گا کیونکہ فرمائش ہے, لیکن تھوڑا عنوان الگ ہے. میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. آپ توجہ سے بات سنیے. یہ نعت شریف کی فرمائش ہے, سب خیرات انہی کا, حضور ہی کا ہے, لیکن میں ذکر حسین بھی آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے لے جانا چاہتا ہوں. ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے. اگر آپ تھکے نہیں ہیں, اگر آپ سست نہیں پڑے, اگر آپ ذکر حسین تھوڑا اور سننا چاہتے ہیں
अरे वाह, कौन दुनिया का मोमिन होगा जिसका ईमान हो जिक्र हुसैन से ताज़ा ना होगा। क्या बात है, कसम खुदा की। हुसैन हमारी जान है, हुसैन हमारा ईमान है, हुसैन का नाम हमारे ईमान की हिफाजत है। तो जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा, बोलिए लोगों, जब हुसैन के शहादत की खबर आई, दुनिया के लोग पहले शहीद होते हैं, पहले जान देते हैं, फिर उनको शहीद कहते हैं, फिर उनकी शहादत के चर्चे होते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा शहीद है जिसको शहीद आजम कहते हैं। क्यों न कहें शहीद आजम? खुदा की कसम, दुनिया के लोग शहीद तब कहलाए जाते हैं जब वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन हुसैन अभी माँ की गोद में दूध पी रहे हैं, शहीद नाम बढ़ गया है। हुसैन ने बता दिया दीन की क्या कीमत है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया इस्लाम की क्या कीमत है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने करबला में हमें दरस दिया इस्लाम की क्या अहमियत है। लोगों, हमने इस्लाम क्या समझा है, दीन क्या समझा है, शरीयत क्या समझा है। जो मर्जी होती है कर लेते हैं। शराब भी हम पिए, मुसलमान भी हम हैं। चोरियां भी हम करें, फिर भी हम मुसलमान कहने के दावेदार हैं। डकैतियां हम करें, मिलावट हम करें, धोखाधड़ी हम करें, कत्ल गारत हम करें, नाजायज तरीके से माल हमारा समाज में रहने वाला नौजवान कमाए, मुनशियात के आदी मुसलमान हो जाए। और जिस नशेड़ी के खिलाफ हुसैन ने लड़ा, नाम हुसैन का ले रहा है। मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं, क्या हुसैनी शराबी हो सकता? जवाब आया नहीं पूरा। हुसैनी शराबी हो सकता? हुसैन ने तो इसी के खिलाफ लड़ा है। हुसैनी नाम लेने वाला नशे का आदी हो सकता है? अरे मेरे दोस्तों, इंसाफ करो जरा, अपने आप को हुसैनी कहने में जरा सोचो पहले हम क्या कह रहे हैं। सोचो, हम नशा करें हमारे नौजवान और अपने आप को हुसैनी लेबल लगाए? क्या करबला में हुसैन ने शराबी के खिलाफ अलम बुलंद नहीं की? फासिक के खिलाफ, बेनमाजी के खिलाफ? हाँ? और यहां तक हुसैन ने खुद सर सजदे में दिया और हम मजलिस हुसैनी भी मनाए और नमाज भी ना पढ़े। हम सबील भी लगाए, हुसैन के नाम पर सबील लगाए, पानी पिलाए, लेकिन हुसैन और करबला के शोहदा का पैगाम याद ना करें। दीन की अहमियत समझना है तो शहीद आजम को समझना पड़ेगा। इस्लाम की अहमियत को समझना है तो शोहदाए करबला को समझना पड़ेगा। मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करना चाहूंगा, हुसैनियत नाम रोने का नहीं है, हुसैनियत नाम है बहादुर शुजाअत के साथ दीन के दुश्मन के खिलाफ लड़ने का नाम हुसैनियत है। गुजारिश करो ना, जेके 12A0631 गाड़ी बाजार में है, चलान कट जाएगा, लिहाजा वहां से हटा लो। पूरी जो है बाजार, पूरा बाजार जाम से भर गया। हाँ, तवज्जो है। बीच में ऐलान थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा, लेकिन इनकी भी मजबूरी आएगी। आप थोड़ा इस ऐलान को इसके जरिए से अपने आप को मुतासर मत होने दीजिए, आप जुड़े रहिए। जी जी जी, हम नारा लगाते हैं हुसैनियत। क्या लगाते हैं नारा? हुसैनियत। तो हुसैनियत क्या है? हुसैनियत शराब को छोड़ना, शराब के खिलाफ लड़ना, सूद को छोड़ना, सूद के खिलाफ लड़ना, रिश्वत के खिलाफ लड़ना,
بے حیائی کے خلاف لڑنا، بدکاریوں کو گھروں سے نکالنا، یہ ہے حسینیت۔ اس نعرے کو مذاق مت بنا میرے دوستو، ہم نعرہ لگاتے حسینیت زندہ باد، یزیدیت۔ بے حیائی ہمارے گھروں میں، شراب ہمارے گھروں میں، سود ہمارے گھروں میں، رشوت ہمارے گھروں میں، دھوکہ دی سے مال کمانا، لوگوں کا حق ہڑپ کر کے کھانا۔ نہیں، اس کا جواب آپ پوری طرح نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو تکلیف ہوگی تو معافی چاہوں گا۔ آپ جو نعرہ لگائے نا، اس نعرے کی کم از کم لاج رکھ لو کہ ہم نعرہ کیا لگا رہے ہیں۔ جو رشوت خور ہوگا، حسینیت کا نعرہ لگایا، کم از کم شرم تو کرو۔ جو لوگوں کا خون چوسے گا، جو لوگوں کا حق ہڑپ کرے گا، پھر اپنے آپ کو حسینیت کا نعرہ لگائے گا، کم از کم شرم تو کرو میرے دوستو۔ حسینیت نام ہے باطل کے خلاف لڑنا، حسینیت نام ہے شیطانیت کو گھروں سے نکالنا، حسینیت نام ہے بدکاری کو گھروں سے ختم کرنا، حسینیت نام ہے اسلام کے پردے کو عام کرنا۔ اور ہماری بیٹیاں شادیوں میں ڈول تماشوں پر ناچیں گی؟ معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، میں انتہائی معذرت سے عرض کرنا چاہوں گا، جو ہماری اسلامی بہنیں بیٹیاں ڈی جے اور باجے پر شادیوں میں ناچتی ہے، سروں سے دوپٹہ اتارتی ہے، ان کو 1000 بار سوچنا چاہیے۔ حسین کی ان بیٹیوں، بہنوں، بیویوں جو کربلا کے خیموں میں، کیا جواب دے دو گے ان کو؟ کس چیز کا نام حسینیت رکھا؟ بیٹا ذرا ان کو بولیے نا، 2 منٹ خاموش ہو جائیں گے۔ ذکر حسین ہو رہا ہے، ادھر سے ذرا توجہ رکھیے، ان کے انتظامیہ ہوں گے لیکن تھوڑا ڈسپلن برقرار رکھیے۔ آپ بیدار ہیں نا؟ کیا بے پردہ عورتوں کا ڈی جے باجے شادیوں میں بجانا ناچنا یہی حسینیت ہے؟ نہیں۔ جب 9ویں رات تھی، 10ویں شب تھی، پانی بند ہو گیا تھا، آخری شب تھی، حسین خیمے میں آ گئے، حسین آخری ملاقات کرنے آئے، لیکن حسین شہید اعظم ٹینٹوں کے اندر، خیموں کے اندر اپنے بیٹیوں، بہنوں، بیویوں، ساتھ میں آنے والی پاکیزہ عورتوں سے نصیحت کر رہی ہے، بیٹیوں، کل جب ہماری لاشیں ادھر گریں گی، پیٹنا نہیں، سینہ نہیں پیٹنا۔ او حسینی جلسے کرنے والوں، حسین شریعت کا محافظ ہے، حسین نے شریعت کو بچایا ہے، اور ہم شریعت کو تار تار کریں گے اور اپنے آپ کو حسینی کہیں گے۔ شریعت کو بچاؤ، اپنے بیٹیوں کو دین سکھاؤ، شریعت سکھاؤ، اسلام سکھاؤ۔ کس چیز کا نام شریعت رکھا ہے؟ حسین نے کہا، بیٹیوں، کل ہماری لاشیں کربلا کے میدان میں ہوں گی، تمہیں میری نصیحت ہے، کوئی روئے گی نہیں، کیا بات ہے؟ کیونکہ ہمیں خاندان سے درس ملا ہے قربانیوں کا، دین پر مر مٹنے کا، دین کے لیے سب قربان کرنا ہمیں رسول اللہ سے درس ملا ہے، اپنی والدہ اماں فاطمہ سے یہی درس ملا ہے، دودھ پلاتی پلاتی فاطمہ ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جان نہیں، 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان شہید اعظم
قربان ذرا فرمائش آگے دو شعر کشمیری میں عطا ہو قربان لیکن پائی نازم میں جوانی قربان لیکن پائی نازم میں جوانی ہمیں مائے جانے رادو چھسے نال دیوانی ہمیں مائے جانے رادو چھس نال دیوانی ڈبل چھمالو دولت جاؤ حشمت نات پرن جائیں یدوائی میں منظور تھاوی ہمسائی چھم سلطانی لوگو دین کے لیے مرنا مٹنا سیکھنا ہے تو حسین کو یاد کرو لوگوں شریعت رسول کو بچانا سیکھنا ہے تو حسین اور آل حسین سے سیکھو حسین نے کہا پیٹنا نہیں کپڑے نہیں پھاڑنا بال نہیں نوچنا اے حسینی بیٹیوں بال نہیں نوچنا اور ساری رات عبادت میں گزاری ہے کربلا والوں نے 10ویں کی شب ساری رات رونے میں نہیں پیٹنے میں نہیں چلانے میں نہیں کوئی سجدے میں ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی تلاوت میں ہے کوئی دعا میں ہے ساری رات عبادت میں گزاری ساری رات تو لوگوں بتاؤ حسین نے کہا یزید آ جاؤ مجھے مت ڈراؤ جملہ لے لو دین کی اہمیت سمجھو اسلام کی اہمیت سمجھو ان بیٹیوں کے لیے جن کو پتا نہیں اسلام کیا ہے دین کیا ہے شریعت کیا ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے کسی شاعر نے کیا کہا پھیران یم کو رسانے زن کافرانے پھیران یم کو رسانے پھیران یم کو رسانے وردن زن کافرانے شرم و حیا چھو چلان سیوان اچھا مسلمان آپ کشمیری سب لوگ سمجھتے ہیں یا ایسے پیران ان کو رسانے وردن زن کافرانے شرم و حیا چھو چلان سیوان اچھا مسلمان زایائی مسلم ماجن ہم مسلم ماؤں سے پیدا ہوئے زایائی مسلم ماجن لگ پت رسم و رواجن سنت ساری مشران سیون اچھا مسلمان کیا میرے حسین کربلا میں سنت بچانے نہیں گئے جس کے خلاف آیا وہ سنت کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا وہ شریعت کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن حسین نے بتا دیا آجا ظالم تو میرے بچوں کو کاٹ لے تو میرے خاندان کو صاف کر لے حسین بھی سینہ تان کے آگے آئے گا لیکن نبی کی امامت پہ آنچ آنے نہیں دے گا حضور کی شریعت پہ آنچ آنے نہیں دے گا حضور کی سنت کو مٹانے کی کوشش کو ناکام کرے گا سب کچھ لٹا سکتا پٹا سکتا ہے لیکن تیرے ناپاک ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا کیونکہ میرا ہاتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ پوری امت رسول کا سودا کرنا تھا یہ امامت کا سودا کرنا تھا یہ اسلام کا سودا کرنا تھا یہ رسول اللہ کی شریعت کا سودا کرنا تھا اسی لیے حسین نے ہاتھ نہ دیا
وہ جانتے تھے میرے ہاتھ دینے کی قیمت کتنی ہے. کہا بیٹے کی گردنیں تو دے سکتا ہوں. پیار سے ذرا حسین کی محبت میں سبحان اللہ. اگر آپ متوجہ ہیں تو سنیے سمجھیے حضور سیدنا امام حسین نے دین کی اہمیت کو کتنا سمجھا ہے. اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے خود اپنا بھی محاسبہ کرنا پڑے گا ہمیں. ہم کتنا حسین کے وفادار ہیں, ہم کتنا وفادار ہیں. بولیے حسین نے بیٹوں کو اہمیت دی ہے یا دین کو اہمیت دی؟ بولیے حسین نے اپنے خاندان کو بچانے کی اہمیت دی ہے یا رسول اللہ کی امامت کو بچانے کی اہمیت دی ہے؟ یہ ہے حسینیت. سب کچھ مٹے, سب کچھ لٹے, سب کچھ پٹے, لیکن دین بچے. کیا بات ہے, ایمان بچے. اور یوں ہی ہم نہیں کہتے خدایا بحق بنی فاطمہ, یوں ہی یہ دعا نہیں ہے, کیونکہ حسین کے نام سے ایمان بچتا ہے. صرف ایمان نہیں ہے, حسین کے خاندان سے رسول اللہ کی امامت بچ جاتی ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. مجھے ابھی لگ رہا آپ تھکے بھی نہیں. جو تھک گیا وہی ہاتھ کھڑے کریں گے. کوئی نہیں تھکا. جو کچھ جملے اور سننا چاہتے ہیں محبتوں کے ساتھ وہی ہاتھ کھڑا کریں گے. واہ بڑے بیدار ہیں الحمدللہ. اور خدا کی قسم یہ آپ کے ہاتھ کھڑا کرنا ہے نا, حسین کے دربار میں درج ہو رہا ہے. میں نے اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا آپ کا یہاں آنا ہی قبول ہے, کیونکہ آپ محبت میں آئے ہیں. آپ محبت میں آئے ہیں. آپ کا ایک ایک لمحہ حسین کے محبت والوں کے فائل میں درج ہو رہا ہے. یا اللہ ہمیں بھی حسین کے محبین میں شامل کر دے. ارے لوگوں کتنے خوش قسمت ہو, میرے حضور نے حسن اور حسین کو گود میں اٹھایا اور کہا میرے اللہ انی احبہما, میں ان دونوں سے محبت کر رہا ہوں. فاحبہما, اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اور اپنے لیے سنیو, فرمایا میرے اللہ میں بھی ان سے محبت کر رہا ہوں, اللہ تو بھی محبت کر. اور وَأَحِبْ مَن يُحِبُّهُمَا, اور ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلی حضرت, نعرہ حیدری. اللہ 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 سبحان اللہ. حسین کو میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں. اب یہاں پیچھے فرمائش ہو رہی ہے, اب اس کے تناظر میں یہ دو شعرہ پڑھ ہی لیں گے, یہ بھی بےتاب ہے, بے چین ہے. حسین اپنی ذات میں بے مثال ہے, رسول اللہ بے مثال ہے. جب نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے تو حسین بھی بے مثال ہے. تو لہذا اس بے مثال کے تناظر میں ان کی جو بڑی فرمائش پیچھے ہے, رسول خدا بے مثال, اللہ اللہ رسول خدا بے مثال, اللہ اللہ حسینہ سچوم پر جمال, اللہ اللہ حسینہ سچوم پر جمال, سو گل رو معطر سچو مشکی عد فر, سو گل رو معطر سچو مشکی عد فر, گلابا سچو ملا زوال, اللہ اللہ گلابا سچو ملا زوال, اللہ رسول خدا بے مثال, اللہ اللہ حسین
çembe kararime çemini tize rime çembe kararime çemini tize yamna vandas yamzla Allah Allah yamna vandas yamzla يحيي تمنى يحيي آرزو شوم يحيي تمنى يحيي آرزو شوم بعدن کرا سر نثار الله الله بعدن کرا سر نثار الله نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرورت نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرورت بس بوجھت بخواب بار بار اللہ اللہ بوجھت بخواب بار بار اللہ اللہ رسول اللہ حسینہ سچوم برجاما اللہ کا وقت کافی نکل گیا بس مختصر جملوں کے ساتھ ذرا سبحان اللہ بولیے اہل بیت رسول کو پاک کس نے کیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں جاتا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات اور پاک کرنے کی بات کسی کے گھر سے نہیں آئی آسمان سے وحی اتری ہے رب نے قرآن میں نازل فرمایا اللہ نے خود فرمایا ہمیں صحابہ سے بھی محبت دونوں پاک ہے صحابہ بھی اہل بیت لیکن صحابہ کے لیے رب نے کہا یزکیہم ان کو نبی نے پاک کیا یزکیہم صحابہ کو نبی نے پاک کیا لیکن اہل بیت کے لیے رب نے کہا میں نے پاک کیا اب یہاں ایک فرق ہے آپ کہیں گے کیا نبی کا پاک کرنا اعلیٰ نہیں ہے میں نے کہا نبی ہی کا سب کچھ ہے رب جو کرتا ہے نبی کے ذریعے سے ہی کرواتا ہے لیکن یہاں جب صحابہ کی پاکی کی بات آئی وہاں کہا نبی نے پاک کیا یزکیہم وَوَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہاں جو صحابہ کی پاکیزگی کی بات آئی کہا یہ رسول نے ان کو پاک کر لیا میں نے کہا مولا دونوں تو رسول کے ذریعے سے ہی نہیں سمجھے دونوں سب رسول کے ذریعے سے ہوتا کہا نہیں یہاں تو بات کی بات تھی یہاں تو گواہی کی بات تھی آپ کہیں گے کون سی گواہی اگر کوئی کہے گا میری بیوی پاک ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے اگر کوئی کہے گا میری بیٹی پاک ہے اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے اگر کوئی کہے گا میرا بیٹا پاک ہے اس کی زیادہ اہمیت نہیں رہے گی کیونکہ کہیں گے یہ گھر والوں کی خود بات کر رہا ہے کہیں گے یہ گھر والوں کی خود کی بات کر رہا ہے اسی لیے رب نے کہا نبی صحابہ کی پاکی تیری طرف منسوب ہے تیرے اہل بیت کی پاکی میری طرف منسوب ہے
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान वाह वाह। अब एक नुक्ता भी जल्दी से ले लो। रब को पता था आयशा पे तोहमत लगेगी। अल्लाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहा आयशा की पाकी तो बाद में भी बयान होगी, लेकिन पहले मैं कहता हूं इनको पाक मैंने कर लिया। सुभान उनको मैंने पाक कर लिया। तो अब आप खुद समझ जाएंगे लोगों, सहाबा की पाकी भी हक। ऊंचा नहीं बोला। अगर सहाबियों के बारे में कोई अनाप शनाप बकेगा, वो सीधे नबी की पाक करने की तहरीक पे हमला कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। अगर सहाबी पर लान तान कोई करेगा, उसने सीधे नबी की तरबियत पे लान तान किया, उसने सीधे नबी पर हमला बोला। क्योंकि रब कहता है सहाबा को नबी ने तरबियत की है, पाक किया है। और लोगों जिनको नबी ने पाक किया, उनके लिए रब ने कह दिया वकुल्लु अअदल्लाहुल हुस्ना। ए नबी, जिनको तुमने पाक कर लिया, सबको मैंने अच्छाई का वादा कर लिया है। एक जुमला ले लो, बड़ा काम आएगा। हमारी मोहब्बतें हुजूर की निस्बत की वजह से, ये जुमला काम आएगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा आपको। हमारी मोहब्बतों की बुनियाद रसूलुल्लाह की जात है। हम अगर सहाबा से मोहब्बत करते हैं तो नबी की निस्बत की वजह से करते हैं, और अगर हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो नबी की वजह से करते हैं। क्या आपका इस पर इत्तेफाक है? अब इसी वजह से हम सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत की बुराई नहीं कर सकते हैं, और अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा की बुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से मोहब्बतें जो जुड़ी हैं वो नबी की वजह से जुड़ी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान। अब जो ये लानतान की तारीख चली है, उधर ज्यादा टाइम जाने का नहीं है, लेकिन आपके इत्मीनान के लिए मैं बस इतना कह सकता हूँ, सिद्दीक़ अकबर ने हसन को अपनी गोद में लिया। कहा लक़राबतु रसूलिल्लाहि अहब्बु इलैया मिन क़राबती। कसम खा के अबू बकर ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे नबी के औलाद अपनी औलादों से ज्यादा महबूब है और प्यारे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। हजरत उमर फारूक ने माले गनीमत तकसीम किया, उस हसन और हुसैन को डबल दिया। ये पीछे वाले जरा तो हाथ खड़ा करना पड़ेगा मोहब्बतों के साथ। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर अता करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आप हुसैन की मोहब्बत में आए हो। आज एक एक लम्हा तुम्हारे निजात का जरिया बन रहा है। हाँ, ये है सुन्नियत। जो नबी का वो हमारा इमाम है, यही है फर्क, क्योंकि हम नबी को खुश करना चाहते हैं। ठीक है, फारूक आज़म ने माले गनीमत तकसीम किया, हसन और हुसैन को डबल दिया, बाकी जितने मैदान में लड़ने गए थे उनको सिंगल दिया। जैसे अगर उनको 1000 दिरहम दिया, इनको 500 दिया। अब सहाबा थे, उनको पूछना था, एतराज कैसे करते, पूछ लिया, हुजूर हम और ये लड़ने में बराबर। क्या बात है, क्या हम और ये लड़ने में बराबर, ये भी लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे थे, लेकिन इनको डबल क्यों मिला?
डबल कौन दे रहा है? ऊंचा जिन पर तान किया जा रहा है, फारूक आजम डबल दे रहा है हसन हुसैन को। सहाबी पूछ रहे जनाबे वाला अमीरुल मोमिनीन हमें जरा बाखबर कर लीजिए, लड़ने में सब बराबर, लेकिन ये माले गनीमत में लेने में फर्क क्यों? इनको डबल हमको सिंगल। सुनिए उमर फारूक का बड़ा मोहब्बत भरा जुमला, जो जो सुनना चाहते हैं दिल से आवाज सुभान अल्लाह की निकाले मोहब्बत की। सुनिए बड़ा ईमान भरा जुमला और मोहब्बत भरा जुमला है, और रहमाओ बैनहुम की अमली तफसीर है। मेरे उमर फारूक ने फरमाया, ओ सवाल करने वालों, तुमने जो सवाल किया है सही किया है, लेकिन मेरा भी सवाल है, लाओ इन दोनों की मां की तरह तुम भी मां ले आओ। क्या बात। अरे बने जवाब नहीं आया पूरा। ओ सवाल करने वालों, जिनको मैंने डबल दिया, डबल किस किस को दिया? हसन और कहा ले आओ इन दोनों के माँ की तरह माँ, बाप की तरह बाप, नानी की तरह नानी, और नाना की तरह ले आओ नाना, तुम्हें भी डबल मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा सहाबा अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे, और अहले बैत सहाबा से बड़ी मोहब्बत करते थे। और इख्तिताम की तरफ मैं जाना चाहूंगा, जरा प्यार से ऊंचा ऊंचा ऊंचा। बस इख्तितामी जुमले हैं, बस आखिरी जुमले, जरा सुभान अल्लाह। अब जवाब दे दो, पाक किसने किया? अल्लाह ने। तो जिस हुसैन को अल्लाह ने पाक किया, वो बातिल के सामने कैसे झुकता? कोई और झुके तो झुके, हुसैन को रब ने तो पाक किया है। हुसैन ने बता दिया, ओ लोगों, आज करबला में हक और बातिल का फर्क करना है। मैंने कहा कैसे फर्क होगा? जवाब उधर से मिलता है, सुनो, अगर आपको फर्क करना है शख्स कैसे करना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे? कहा करबला के मैदान में दो तरफ खीमे लगे थे, उधर भी अजान हो रही थी, इस तरफ भी अजान हो रही थी, उधर भी कुरान की तिलावत थी, इस तरफ भी कुरान की तिलावत थी, उधर भी जमात हो रही थी, इधर भी जमात हो रही थी। लेकिन हुसैन ने कहा हम तुम्हारी अजान पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्या बात है, क्या बात। किबला सगी साहब, तुम्हारी अजान पर नमाज नहीं पढ़ेगी। क्या बात है। वाह वाह वाह। आज बड़े मुहक्किक निकले हैं। नहीं जी, दीन में फितने मत बनाओ, वहां भी कुरानी यहाँ भी कुरानी। मेरे का नादान, शर्म के मारे जाना चाहिए। हुसैन का नाम भी ले रहा है और कह रहा उधर भी कुरान इधर भी कुरान। क्या हुसैन को यह बात समझ में नहीं आई थी? दोनों खीमों में कुरान पढ़ा जा रहा था, दोनों खीमों में जमात हो रही थी, दोनों खीमों में अजान हो रही थी, उधर भी नारे तकबीर, इधर भी नारा तकबीर। आप बताओ किस पर फैसला सुनाओगे? जवाब दे दो और इन सुलह कुली मौलवियों को दर्ज दे दो, क्या बात है। जिन्होंने दीन की शक्ल सूरत को मसद कर दिया है, जिन्होंने हक और बातिल को मिला दिया है। रब कहता बातिल अलग है, हक अलग है। और करबला के मैदान में हुसैन ने बता दिया, नारे तकबीर पर हक और बातिल का फैसला नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ नारे तकबीर लग रहा है। कुरान की तिलावत पर हक और बातिल का फैसला नहीं होगा, दोनों तरफ कुरान पढ़ा जा रहा है। इस जमात पर, नमाज की जमात पर हक और बातिल का फैसला नहीं होगा, क्योंकि जमात दोनों तरफ थे। मैंने सवाल किया, मौला फिर किस बुनियाद पर करबला में हक और बातिल के दरमियान फैसला होगा?
کہا حسین کی شکل کی بنیاد پر حق کا فیصلہ ہوگا۔ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر میرے قلم کو فرشتے سے زندہ باد داؤد صاحب۔ بتاؤ، حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے، حسن اور حسین کی شکل میں کرنا ہے۔ حسین کا دوسرا بھائی ہے، آپ کو معلوم ہے ان کا نام؟ نہیں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں۔ امام حسین کا بڑا بھائی، تو ان کا بھی نام لیا کرو نا بڑے پیار سے، کیونکہ دونوں فاطمہ کے بیٹے ہیں، دونوں علی کے بیٹے ہیں، دونوں کو فاطمہ نے دودھ پلایا ہے، دونوں کو میرے نبی نے کندھوں پہ چڑھایا ہے، دونوں کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرے دنیا کے گلاب ہے، ریحانیہ فی الدنیا، دنیا کے پھول ہے۔ اسی لیے جب نبی حسین اور حسن کو سینے سے لگاتے تو سونگتے تھے، سونگتے تھے، کہتے یہ میرے گلاب ہے، خوشبو نکلتی ہے ان سے۔ بس بات ختم، 1 منٹ لگے گا اگر سنیں گے۔ مجھے لگ رہا آپ شام تک شاید تیار ہیں۔ ارے مبارک ہو سکی بھائی، بڑے دیوانے بیٹھے تھے، اونچا بولیے نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ تو سنیے کتنے بھائی؟ بولیے آئی، کیا بات ہے۔ باطل اور حق کی بات کرنی ہے نا تو حسن اور حسین کو ان کی بات تو کرنا ہی پڑے گا۔ حسین نے کربلا میں یزید کو ٹھکرایا، جملہ لے لو بس میں رخصت ہو جاؤں گا، پوری بیداری کے ساتھ سننے پڑے گا، اور حق اور باطل کا فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ حسین نے کربلا میں مسلمان کلمہ گو، بظاہر کلمہ پڑھنے والا نمازی یزیدی فوج کو ٹھکرایا، یزید کو ٹھکرایا، اور کسی اور نے نہیں ٹھکرایا، اس ہستی نے ٹھکرایا جس کو رب نے کہا میں نے خود پاک کر لیا ہے۔ حسین نے بتا دیا جس خط کو رب نے پاک کیا، جس ارادے کو رب نے پاک کیا، جس ہمت کو رب نے پاک کیا، جس حسین کو رب نے پاک کیا، او یزید ساری دنیا کی دولت ہی میرے قدموں میں رکھو گے، حسین بکنے والا نہیں ہے، حسین تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا۔ او لوگو جملہ لے لو، یاد رکھنا پڑے گا، حسین ایک بیٹا فاطمہ علی کا چھوٹا بیٹا حسین نے یزید کو ٹھکرایا، اور جس کو حسین نے ٹھکرایا ہم مرتے دم تک کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ جس کو یزید کو حسین نے ٹھکرایا کٹیں گے پٹیں گے، لیکن یزید کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہو گیا ایک بیٹا، اب دوسرے کی بھی بات بھی سننی پڑے گی، لیکن اب میں آپ کو زیادہ نہیں تھکانا چاہوں گا، ایک جملے میں بات ختم ہو جائے گی، سنیں گے؟ جس کو حسین نے ٹھکرایا، آپ نہیں بول رہے، جس کو حسین نے اس کو ہم کبھی نہیں کریں گے، اور جس کو حسن نے قبول کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے بابا۔
हाय हाय, मैं आसान करूंगा, आपके लिए आसान करूंगा। उलमा तो समझ ही गई है, स्टेज पर ये लोग यूं नहीं बैठते, इनको पता होता क्या बोला जा रहा है। क्या बात? जिसको हुसैन ने ठुकराया, हम मिटेंगे भी कटेंगे भी, लेकिन यजीद को हम ऊंचा 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 हम यजीद को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हुसैन ने धत्कारा, हुसैन ने मरदूद कर लिया, हुसैन ने धत्कारा, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ठोकर मारी। ओ यजीद, मेरे बेटे भी मिटेंगे, अली असगर की लाश भी सामने आएगी, अली अकबर घोड़े से तीरों की बौछार खा करके गिर जाएगा, मेरी आंखें ये सारा मंजर देखेंगे, 72 लाशें मेरे सामने करबला में होंगे, मेरी बेटियां, मेरी बहनें बे यारो मददगार खीमू में रहेंगे, लेकिन हुसैन कभी भी तुझ नापाक के सामने झुकने वाला नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हुसैन के इरादे बुलंद, हुसैन को रब ने पाक किया। अब जवाब दे दो, जिसको हुसैन ने ठुकराया, हम कभी उसे कबूल नहीं करेंगे। उनके बड़े भाई हसन ने कबूल कर लिया, हम कभी छोड़ नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लाह अल्लाह सलामती हो। नारे हसनैन, या हसन या हुसैन, नारे हसनैन या सुभान दाऊदी साहब, अल्लाह सलामत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह। आज की कॉन्फ्रेंस का लास्ट पैगाम, जिसको हुसैन ने ठुकराया हम कबूल नहीं करेंगे, जिसको हसन ने कबूल किया उसको छोड़ेंगे नहीं, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, उसे दुश्मनी नहीं रखेंगे। आप थोड़ा, कुछ लोग जाते जाते सोच में पड़ेंगे ये हसन कौन है और इसने कौन सा कारनामा दिया। हुसैन का तो कारनामा बता दिया सबने, लेकिन ये हसन वाला कारनामा क्या है? मैंने कहा ये हसन ने खुद कारनामा अंजाम नहीं दिया, मेरे नबी के बगल में छोटा बच्चा है, मेरा नबी चेहरे की तरफ प्यार से देख रहा है, फरमाया ये हसन है, हसन दो मुसलमान गुरुओं के दरमियान सुलह करेगा। मेरा ये बेटा दो मुसलमान, मेरे नबी का जुमला सुनो, मुसलमान हजरत अली के खिलाफ मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए, जंग लंबी चढ़ी चली। हम अहले सुन्नत है, हमें हुक्म यही है कि उनके मामलात में जो आपस में हुए खामोश हो जाओ, लेकिन जानकारी थोड़ी सी देने के लिए, क्योंकि हसन का जिक्र आ गया। मसला हुआ, हजरत उस्मान गनी को बलवाइयों ने 40 दिन तक प्यासा रखा, मदीना का घेराव किया और नाम ले रहे थे अली की खिलाफत का। उसी बहाने हुसैन उस्मान को 40 दिन तक प्यासा रखा। ये फितना था और कुछ नहीं था, सबाई फितना अब्दुल्लाह बिन सबा का। एक लंबी तारीख है, बस मैं निचोड़ बयान कर रहा हूं। इसी बहाने इस्लाम को के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए आए, मदीना में तकरीबन 4000 बलवाई घुस गए। हजरत उस्मान को खिलाफत छोड़ने की बातें की, 40 दिन तक मुहाशरा किया, पानी तक न दिया। उस्मान गनी को ऊंचा नहीं बोला, पानी तक न दिया। अब अली रज़ी अल्लाह अन्हु का रोल क्या रहा? उन्होंने पानी की एक बोतल उठाई, मशक उस्मान गनी के पास जाना चाहते कि उनको पानी पिलाओ। कौन? हजरत अली हजरत पानी का मशक उठाया, इसलिए कि मैं अंदर जाऊं पानी पिलाऊं।
دور سے بلوائیوں نے تیر مارا، وہ بوتل پہ لگا، پانی نکل گیا، بوتل پھٹ گیا، پانی گر گیا۔ اب سنیے، اندر جانے حضرت مولا علی نے اپنا امامہ اٹھایا۔ کیا اٹھایا؟ امامہ شریف اٹھا کے دور سے عثمان کی طرف پھینکا، اس کو بتانے کے لیے، اے میرے امیر، کیا بات ہے؟ یہ جو بلوائی میرا نام لے کر کے تجھ پہ حملہ کرنے آئے ہیں، گواہ رہنا میں پانی لایا تھا تیرے لیے، انہوں نے مجھے آگے بڑھنے نہ دیا، یہ لے امامہ، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ میرا نام لے کر اسلام کو کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے بھیجے دروازے پر، کہا حسن حسین تم دونوں جاؤ، حضرت عثمان کے دروازے پر رہو، کوئی اندر نہ گھسنا چاہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اب آپ نے سن لیا مولا علی کا اس میں رول کیا رہا، کوئی اختلاف نہیں، بلوائیوں کے ساتھ نہیں، علی بلوائیوں کے ساتھ، علی عثمان کے قاتلوں کے ساتھ نہیں۔ اب ہوا کیا؟ عثمان غنی کی شہادت ہوئی، عثمان غنی کی، لیکن ان کی شہادت پہ بھی بے شمار سلام کرو لوگوں۔ ایک یہ جملہ بھی مجھے کہنے دو، دنیا کے شہیدوں کا خون کہیں پہاڑوں پر گرا، کہیں زمین پر گرا، کہیں ریگستانوں پر گرا، مجھے کہنے دو قیامت میں جب ساری زمین اپنا اپنا شہیدوں کا خون اٹھا کے لائیں گی، لیکن عثمان کا خون کوئی زمین اٹھا کے نہیں لائیں گی، قرآن کے اوراق وہ خون اٹھا کر کے لے آئیں گے۔ کیونکہ اس وقت عثمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ان قرآن کے حروف پر عثمان کا خون گر گیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو عثمان گئے شہید، خلیفہ کون بنے؟ اتفاق کی طور پر حضرت علی کیا بنے؟ خلیفہ۔ اب جب عثمان شہید ہو گئے، قرآن نے کیا کہا؟ کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتل میں تمہارے اوپر کیا لکھا گیا؟ قصاص، یعنی جس نے قتل کیا اس کو، اس کا قصاص، اس کو قتل کرو۔ اب عثمان غنی کو شہید کیا گیا، امیر معاویہ سامنے آ گئے، جناب ان بلوائیوں کو سزا دے دو۔ یہ تھا مطالبہ، بس جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، قرآن کی روح سے ہمارا مطالبہ ہے، ہمیں قصاص چاہیے۔ جنہوں نے عثمان کو شہید کیا ان کو اس کے بدلے میں قصاص لے لو۔ یہ کس کا مطالبہ تھا؟ حضرت امیر، بولیے، ان کا مطالبہ قرآن کے مطابق تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، لیکن حضرت علی نے کہا جلد بازی مت کرو، ابھی مجھے حکومت کو سنبھالنے دو۔ بس یہ تھا اختلاف۔ بس آخری بات، مجھے لگ رہی شاید اوپر سے رحمت والی بارش بھی گرنے لگی ہے، آپ بھاگنا چاہیں گے کہ رکنا چاہیں گے؟ آج پھر امتحان کی بات آ گئی ہے، دیکھیں گے آپ حسین کی محبت میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو واقعی یہ بارش برداشت کرنے والے ہیں۔ بس 2 منٹ میں نے آپ کا بڑا لمبا ٹائم لیا ہے، بس 1 منٹ مجھے بات ختم کرنے میں لگے گی، بس میں نکل جائیں گے۔ لیکن جو حسین اور آل حسین کی محبت میں یہ بارش برداشت کرنے والے ہیں، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کہہ دو یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ارے کیا بات ہے، لبیک کے معنی میں حاضر ہوں۔ اب جب حاضر ہے تو بارش کا کیا مسئلہ ہے ابھی؟ ہاں چھوڑ دیجئے اس کو، توجہ رکھیے۔ یہ اختلاف کی بات جو میں نے بتائی ہے یہ سمجھ میں آ گئی؟ اختلاف کس بات پر ہوا؟ امیر معاویہ نے کہا کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دے دو۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ تھوڑا جلد بازی مت کرو، مجھے بھی پتا ہے ان کو سزا دینی ہے، کیفر کردار تک ان کو پہنچانا ہے، لیکن ابھی مجھے سٹیبل ہونے دو، ابھی جلد بازی مت کرو، کیونکہ یہ بڑے گھسے ہوئے لوگ مدینہ میں، اگر میں ابھی سے ان کے خلاف کارروائی شروع کروں گا تو بڑا
بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. فی الحال مجھے سنبھلنے دو. بس یہ بنی بات. اسی پر کیا ہو گیا اختلاف امیر معاویہ اور علی کے خلاف. لیکن اب سنیوں کا عقیدہ سنو. کیا بات. ہم کہتے ہیں دونوں صحابی ہیں, اور جب علی بولے کہ ہمارے ہی بھائی ہمارے خلاف آ گئے, اور صرف یہ کہنے کے لیے کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دے دو, یہ خود علی فرما رہے ہیں. یعنی ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ عثمان کے قاتلوں کو کیا دے دو, یہ خود علی فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی ہیں, ہمارے ہی. یہ ہے اختلاف کی نوعیت. لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ان دونوں میں حق پر علی تھے, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. اب جو فیصلہ علی کا تھا امیر معاویہ کو وہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا. اب ان کی جو خطا ہے, دیکھیں یہ ہے سنیت. ہم کہتے ہیں خطا ہے, لیکن خطا اجتہادی ہے. عام خطا کار نہیں ہے کہ تم صحابیت کا مقام اس کا جو ہے وہ برقرار نہیں رکھو گے. اب چھوڑیے یہ ساری بحث. اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو میں سیدھے حضرت حسن کی طرف آتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن, یہ میرا بیٹا حسن دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرے گا. یہ وضاحت اس لیے مجھے کرنی پڑی کہ تاکہ آپ سمجھ جائیے دو مسلمان گروہ کون تھے. کہیں آپ پریشان ہو جاتے کہ انہوں نے کن کا صلح کر لیا. میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا یہ میرا بیٹا حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرے گا. اب جب حضرت علی کا بھی زمانہ گیا, علی رضی اللہ عنہ نے وفات پائی, شہید ہو گئے. اب اس کے بعد امام حسن خلیفہ بنے. امام حسن خلیفہ بنے, صرف 6 مہینہ حکومت کر لیے. اور وہ جملہ پھر میں دہرانا چاہوں گا, حسن کو پاک کس نے کیا؟ حسن کو پاک کس نے کیا؟ حسین کو پاک کس نے کیا؟ حسین کو پاک کیا اور ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حسین چھوٹے ہیں, حسن بڑے ہیں. حسین ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, تو جس کے ہاتھ میں حسن نے ہاتھ دیا کیا بات ہے. واہ 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 واہ. صرف 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد فرمایا امیر معاویہ آ جا, میں اس اختلاف کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں جو علی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, عثمان کے زمانے سے چلا آ رہا. آج میں اس فتنے کو, اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آ جا, آج میں حکومت سے, خلافت سے دستبردار ہو رہا ہوں, اور امیر معاویہ تجھے مسلمانوں کا امیر تسلیم کر رہا ہوں. ایک بیٹے نے ہاتھ روکا, ایک نے دیا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب پر خیر فرمائے. اور یہاں قبلہ سخی صاحب نے کسی اعلان مسجد شریف, یہ جو مسجد ہے, تو میری گزارش ہے, اب ٹائم نہیں بچا کوئی چندے کا کیونکہ بارش زیادہ ہو رہی ہے, لیکن آپ مسجد کو یاد رکھیں گے. انشاءاللہ تعمیر کا کام چل رہا ہے, اس کے تعمیر میں بھرپور آپ حصہ لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام, یا سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری
خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے چھوکا ترسد ہم بادوں کو بھی نبالو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات صلوات اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت پہلا ہم غریبوں کے آقا بے حد درود ہم